یہ بالکل لوگوں کے دلوں سے اتر گئے ہیں، نظروں سے گر گئے ہیں۔ 77 سال میں لوگوں کو ذلت کے علاوہ بھوک ننگ۔ یہ عمران خان کی احتجاجی کال پہ حکومت کی صفوں میں بالکل سناٹا ہے، سارا کچھ ایکسپوز ہو گیا ہے، سامنے ہے، پھر باز نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال عوام کے سامنے ہو، بہتر ہے سہم کے بیٹھے رہو۔ اب اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو 2-4 لاشیں گرتی ہیں تو پھر پوتر جان گیا عوام۔ کہ عمران خان کی احتجاجی کال پہ حکومت کی صفوں میں بالکل سناٹا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سکوت مرگ طاری ہے، جو موت کا سا سکوت ہوتا ہے نا، وہ سامان ہے۔ پلے ہیں نہیں 2-3 چھوٹے موٹے وزیروں کے علاوہ کوئی وزیرنیاں بھی تھیں، چون کی ہے انہوں نے، کل کے اخباروں میں دیکھ رہا تھا یا آج کے، مجھے تو یاد نہیں، بالکل فضول بےہودہ باتیں کر رہی ہیں، اور کوئی ان کو یہ سمجھانے والا بھی نہیں ہے کہ اتنا ننگا چٹا جھوٹ نہ بولو۔ کل تم اگر اول تو ان کو سچ کی توفیق نہیں، کل کو صحیح بات بھی کرو گی تو لوگ وہ بھی نہیں مانیں گے۔ سارا کچھ ایکسپوز ہو گیا ہے، سامنے ہے، پھر باز نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال تو ایسا لگ رہا ہے جیسے حکومت سہم کے بیٹھی ہے، اور سہم کے بیٹھنا بھی چاہیے، چونکہ اس دفعہ وہ کہتے ہیں نا، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ یہ زبان خلق، اب خلق عوام کے سامنے ہو، بہتر ہے سہم کے بیٹھے رہو۔ اس کی وجہ ہے آپ اگر ایک قدم اور آگے جاتے ہو تو اگر مکمل طور پہ میٹر پھر گیا، یہ اصطلاح میں نے کئی بار یہ بجلی کے میٹر کے حوالے سے بھی کی ہے کہ یہ اس دن رکے گا جب عوام کا میٹر پھرے گا، کئی جگہ میں نے یہ ایکسپریشن استعمال کی ہے۔ اب اگر اللہ نہ کرے تو 2-4 لاشیں گرتی ہیں تو پھر پوتر جان گیا عوام، میٹر پھر جائے گا، پھر کیا ہوگا اس پہ غور کر لیں۔ ختم۔ عوام تو نہیں مرتے، سارے عوام ملک بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ عوام بڑے ڈھیٹ ہیں، فرعون ختم ہو گئے، نمرود ختم ہو گئے، شداد ختم ہو گئے، رشیا کے زار ختم ہو گئے، فرانس کی رائل فیملی تباہ، ان کی نسلیں ختم کر دی انہوں نے، شاہ ایران کا نام و نشان نہیں ہے، عوام موجود ہے۔ مصر میں عوام دیکھو، بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے، فرعونوں کا کوئی پتہ نہیں۔ اسی طرح باقی، اس لیے بس اپنے لیے ایک حد، اور میں تو کچھ ایسی چند چیزیں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں جن کا مجھے سوچتے ہی مجھے خوف ہوتا ہے، اس لیے جانے دیں، سہمے ہو تو سہمے رہو۔ اور وہ مجھے کوئی، ابھی میں باکس سے واپس آیا تو مجھے کہہ رہا تھا جی ان کو تو جیسے سانپ سونگا ہوا ہے۔ میں نے کہا سانپ کا تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ یہ تو خود سانپ ہے، یہ تو خود کوبرے ہیں، احتیاط سپڑی ہیں، سپ نے، ان کو سانپ نے کیا سونگنا ہے؟ تو بہرحال لیکن چل رہا ہے۔ آپ بھی خیر کی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ ہو پاکستان کے لیے بہتر اور اس کے بھلے کے لیے ہو۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ احتجاج کی کال عمران نے دی ہے اور وہی واپس لے سکتے ہیں۔ بات بھی ٹھیک ہے، چونکہ بیسیکلی پی ٹی آئی نام ہے ایک فرد کا، اور یہی ہماری جمہوریت ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نام ہے بھٹوس کا، یہ نام ہے یہ شریفوں کا، اور پی ٹی آئی یہ تو خیر ویسے اب شریف تو اب رہ نہیں گئے، یہ تو ان کو تو آپ فارغ سمجھے۔ اب نہیں، میں احتجاج کی وجہ سے یہ بات نہیں کر رہا، یہ ویسے ہی فارغ ہے، یہ بالکل لوگوں کے دلوں سے اتر گئے ہیں، نظروں سے گر گئے ہیں۔ اچھا، تو بیرسٹر گوہر نے مزید کہا ہے کہ یہ ظاہر ہے ان کے حکم کے بغیر تو ملتوی نہیں ہو سکتا، مذاکرات ہو رہے ہیں، جیسے ہی کوئی پیش رفت ہوگی قوم کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ اللہ کرے کوئی ایسی پیش رفت ہو جس سے ہمیں سکون ملے کہ ملک کی عزت بقار، اور عوام دیکھو بات سنو، کچھ نہیں دے سکتے۔ 77 سال میں لوگوں کو ذلت کے علاوہ بھوک ننگ۔ بچہ تھا میں جب حبیب جالب گاتا پھرتا تھا، 20 روپئے مرنا تھا، وہ افورڈ نہیں ہوتا تھا، اب ہزاروں میں چلا گیا ہے، تب 20 روپے نہیں تھے لوگوں کے پاس ایک من آٹے کے لیے۔ تو عوام کی تذلیل بند کر دیں، یہ نہیں ہونا۔ اب چند جنریشنز ایسی آ گئی ہیں جو ذرا ہائی پروفائل، پہلے تو سوائے یہ کیڈٹ کالجز کے یہ ادھر اپنے چلے جاتے تھے فوج میں، دوسری طرف کیا ہوتا تھا اپنا یا ایچ سن ہے یہ وہ۔ اب اس کے بعد ایک اپر مڈل کلاس کے لیے جو
یہ بیکن ہاؤس، یہ لاہور گرامر اور سٹی اسکول، اس طرح کے اسکول، وہ جو جنریشن اب باہر آئی ہیں وہ تو نہیں للوؤں پنجوؤں کو قبول کریں گے، یہ یاد رکھیں. وہی مطلب ان کے بارے میں جو ان کی شہرت ہے، ان کا بیک گراؤنڈ ہے. تو آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں. آخری بات، ٹھیک ہے، اور اتنے پرجوش ہیں لوگ، میں نے اب تک جتنے لوگوں کو سنا دیکھا ہے. میں پورا وقت نہیں اس لیے دے سکا کہ میں نے شام کو واک پہ جانا ہوتا ہے، میرے لیے سیج میں بہت ضروری ہے. وہ پچھلے میں نے کچھ 1.5-2 گھنٹے مس کیے ہیں، لیکن جو میں صبح سے دیکھ رہا ہوں حیران کن ہے، ناقابل یقین ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں، اس کا باٹم لائن کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. خدا کرے وہی جو میں دعا اپنے ہم وطنوں کو اور اپنے وطن کے لیے کیا کرتا ہوں، اللہ سلامت رکھے. اچھا، خیبر پختونخوا سے آنے والے سب سے بڑے قافلے کی قیادت بشرا اور علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں. اور میں نے یہ بشرا بی بی کی وہ تھوڑی ٹوٹے سے دیکھے ہیں میں نے وہ تقریروں کے، پرجوش کانفیڈنٹ. اس نے کہا کہ نہیں، یا ہم بھی جائیں گے یا پھر لے کے جائیں گے. اب جتنے عزم اور استقلال کے ساتھ اور جس تعداد میں لوگ ہیں، سچی بات ہے میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، میں جانتا تھا لوگ نکلیں گے، عمران کی کال پہ لبیک کہیں گے، سب کچھ ہوگا. لیکن جتنی شدت، جتنی حدت، جتنا غصہ میں دیکھ رہا ہوں، ایک طرف سے تو مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ پاکستانی زندہ قوم ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، دوسری طرف سے مجھے یہ ڈپریشن بھی ہے کہ خدا نہ کرے یہ ملک کے لیے یا کوئی اور اس طرح کا کوئی سلسلہ ثابت نہ ہو. اچھا، دوسرا بڑا قافلہ عمر ایوب کی سربراہی میں اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے، جس میں گلگت بلتستان، کشمیر اور ایون کے پی کے لوگ بھی شامل ہیں. اچھا، میاں والی ڈیرہ اسماعیل خان بلوچستان کے قافلے بھی اسلام آباد پہنچنے کے منتظر ہیں. اور کمال دیکھیں، حکومت کی طرف سے لگایا گیا کنٹینر عوام کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں. لیکن وہ کیا رہا ہے، وہ ایک آدھ جگہ پہ انہوں نے اٹھا کے دریا میں پھینک دیا ہے. باقی وہ مجھے جو سامنے کوئی چینل لگا ہوا ہے اسی سے سن رہا ہوں میں، وہ آگ لگا دی ہے، کو فلانا کر دیا. اور میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں، یہ کنٹینرز پولیس کے اپنے تو نہیں ہوتے، یہ تاجروں کے ہوتے ہیں. اندر اللہ جانے کروڑوں کا مال ہے، اربوں کا مال ہے، کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. اور یہ اس ملک کی اکانومی سنبھالنے کے لیے چلے. یار خدا کا خوف کرو. کنٹینروں کی دیواریں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک شعر میں بہت پڑھتا رہا ہوں پچھلے دنوں، وہ میرا نہیں ہے، شعر ہے: راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے. وہ منظر میں دیکھ رہا ہوں، ایک ٹکا نہیں ملنا کسی کاروباری کو، جو کنٹینرز برباد ہوں گے. اور اس طرح کا کھیل جاری ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، اس طرح کے معاملے میں سنو بالنگ ہوا کرتی ہے. سنو بالنگ کیا ہوتی ہے؟ کتنا سا برف کا گولا آیا، وہ باقی لپیٹتے وہ پھر پہاڑ بن گیا ہوتا ہے نیچے تک آتے آتے. یہ ایکسلریٹ ہوتا جائے گا، یہ ملٹیپلائی ہوتا جائے گا. یہ نارمل بات ہے، میں کوئی پریڈکشن نہیں کر رہا. اور موب ہے، اور موب کسی وقت بھی مکمل طور پہ ڈی ٹریک ہو سکتا ہے. اچھا، تو میں تو کئی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ یار کوئی عقل کا، شعور کا، کوئی متانت کا، کوئی دیانت کا، اور یہ اس کو پناہ کا مسئلہ نہ بناؤ. بہت مجھے چھچورے اور چھچوریاں لگی نون لیگ کی، جن کے جب میں نے بیان پڑھے، کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے تو فلاں بھی نہیں ہے، لوگ نہیں نکلے ہیں. اب کیا نکلے ہیں؟ مجھے خطرہ ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہا، ان میں سے چند ایک کے نا ہارٹ فیلئر نہ ہو جائے، کارڈیک اریسٹ نہ ہو جائے، جو ان کا حال ہے. ان کے دماغ میں آتا ہوگا کہ وی لوز دس بیٹل تو پھر ہمارا کیا بنے گا. تو وہ پھر ڈراپ سین کا انتظار قوم بھی کر رہی ہے، میں بھی کر رہا ہوں. میں اب بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ پلیز سوچ لیں، اپنے عوام ہیں، اپنا ملک ہے، ان کے
جذبے کی اپنا بھی بھرم رکھ لیں، ان کا بھی بھرم رکھ لیں، ان کی بھی عزت رکھیں. چونکہ اگر آپ بہت زیادہ ہیوی ہینڈ کے ساتھ آتے ہو تو کوئی پتہ نہیں پھر عوام کیا، پھر بات کہاں تک جائے گی، آپ خود اندازہ لگا لیں. اچھا، حسن عبدال کے مقام پر بھی پولیس اپنا حفاظتی سامان چھوڑ کے بھاگ گئی کئی جگہ پہ، جو میں جو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں. پولیس کی انہوں نے جیپوں شیپوں پہ یا جو بھی یہ لیے پھرتے ہیں ان پہ قبضے کر لیے، لوگوں نے پکڑ لیے. اچھا، سارا سامان کارکنان کے قبضے میں ہے، حسن عبدال کے. اچھا، ایک اور جگہ پی ٹی آئی کارکنان نے پولیس مین اپنے قبضے میں کر لی ہے اور اسی میں ہی اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں. یہ کمال ہے، تیری یہ جتیاں تیرا سر. مطلب یہ اس طرح کی سچویشن ہے. بتی چوک پر پولیس کی عمرہ ادائیگی سے واپس آنے والی خواتین کو پی ٹی آئی کارکنان سمجھ کے حراست میں لینے کی کوشش. اب جو لوگوں کے اور کوئی شادیوں وادیوں کو میں نے عجیب و غریب لطیفے سنے، وہ کارڈز لے کے دلہا پہنچ رہا ہے، وہ فلانا وہ ہمارا کیا. اچھا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عوام کی کہ اگر ایک ڈیٹ دی ہوئی ہے، یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تو بھائی تو کم از کم شادی تو آگے پیچھے کر لو، اتنی جلدی کا ہے کی ہے. لیکن بہرحال، اور پھر خواتین نے، یعنی عمرے پہ جانے والی خواتین نے اپنے پاسپورٹ، بورڈنگ پاس، ٹکٹ وغیرہ دکھاتی رہیں، لیکن پولیس ماننے کو تیار نہیں تھی. کس کی پولیس ہے؟ کس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں؟ ان کی تنخواہیں کون دیتا ہے؟ ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی ہے، اس کے پیچھے روح کیا ہے؟ عوام. سوچ لو. اچھا، اس طرح پاکستان کے علاوہ نیو یارک، اٹلی، یو کے میں بھی عوام کی بڑی تعداد عمران خان کی کال پہ. میں نے سنا ہے امریکہ سے وہ بندہ، پتہ نہیں کون سا چینل تھا، وہ کال پہ باہر نکل آئے لوگ وہاں، اور لندن میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کبھی احتجاج ہم نے اتنا اس طرح کا مظاہرہ ہم نے دیکھا ہی نہیں. تو یہ نظر آتا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کا دل کس کے ساتھ ہے اور کس کے لیے دھڑکتا ہے. تو وہ تو پھر معاملہ وہاں بھی گڑبڑ ہوگا. اس میں ملک کی آگے ہی عزت انہوں نے رولی ہوئی ہے قرضوں کی شکل میں. اب اگر وہاں جا کے پاکستانی اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، اس کے لیے الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ ملک مزید اس ملک کی وجہ شہرت کیا رہ گئی ہے؟ یہ گداگر ایکسپورٹ کرتا ہے، بیکاری. سعودی عربیہ سے یہ شکایت آئی ہے، دبئی نے ویزے دینے بند کر دیے. گداگر وجہ شہرت ہے یا بھیک حکمران کاسے لے کے پھرتے ہیں، کشکول لے کے پھرتے ہیں؟ اب اگر وہاں پھر لا اینڈ آرڈر کا یہ پاکستانی تو پھر پاکستانی ہے نا، اس سے کیا ملک کی عزت میں اضافہ ہوگا؟ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کیا پرابلم ہے. ایک طرف جمہوریت کا ڈھونگ ہے، میں اس کو اس لیے ڈھونگ کہتا ہوں، اب نہیں کہتا، 5 سال پہلے بھی، 10 سال پہلے بھی، 20 سال پہلے بھی، 30 سال پہلے بھی، 32 سال پہلے میرے کالم اٹھا کے دیکھ، یہ سب فراڈ ہے، بکواس ہے. جمہوریت کا لفظ نکلا ہے جمہور سے، جمہور کہتے ہیں عوام کو. اگر انہیں کو آپ نے جانوروں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے تو بند کرو یہ ڈرامہ. جو بیٹھے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا، پر یہ بھی نکلتے، ان کا تو والی وارث کوئی نہیں ہے. بہرحال